بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عباس ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن کے بارے میں۔ اریکٹائل ڈس فنکشن کیا ہے؟ اریکٹائل ڈس فنکشن عام زبان میں اگر کہیں تو جب آپ سیکس کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پینس جو ہے وہ اپنی اریکشن کو مینٹین نہیں کر پاتا، یعنی یا تو اریکٹ نہیں ہوتا یا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا اس کی اریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ پہلے ہم اس کی پیچیدگیوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو اگر کسی کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے یا لاس آف لائبیڈو ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک نارمل فیلنگ اس وقت نہیں فیل کر رہا ہوتا، کیونکہ یہ دوسرے پارٹنر سے بھی ریلیٹڈ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو جب آپ دوسرے پارٹنر کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ کیا ہے کہ آپ کی ازدواجی لائف جو ہے، جو میرڈ لائف ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے سیلف کانفیڈنس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، سیلف کانفیڈنس بالکل آپ لوز کر جاتے ہیں۔ یہ صرف سیکس کی حد تک نہیں ہے، یہ باہر بھی جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا، اس سے بھی آپ جو ہے نا ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سیلف کانفیڈنس کو۔ اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ بالکل ہی اس چیز کو، اپنی جو یہ خواہش ہے یا خوشی ہے، اس کو آپ لاس کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو دوست یہ چیز سفر کر رہے ہیں ان کو اوپنلی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر یا اسی طرح کی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر اس کا ٹائم پہ علاج کر دیا جائے تو بہت ساری چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں، آپ ایک نارمل لائف کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن کی؟ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے جسمانی کمزوری، ہارمونز کا بیلنس نہ ہونا، یعنی کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ آپ میں کم پیدا ہونے چاہیے، فیمیلز میں زیادہ پیدا ہونے چاہیے، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے، ایسٹروجن پروگیسٹیرون لیول یہ جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جو ہے نا ان کی ایکسکریشن کم ہو جاتی ہے، جو کہ جگر کی پرابلمز میں بعض اوقات ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہارمون کا امبیلنس دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نیند کا پورا نہ ہونا، یعنی اگر آپ نیند پوری نہیں کرتے تو یہ والی پرابلم سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے صحیح اور متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا۔ آپ کی اگر فوڈ اچھی نہیں ہے تو اس پرابلم کو آپ سفر کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ کیا آ جاتا ہے، فحش فلموں میں مگن رہنا یا ذہن میں ایسے غلط خیال لے کے آنا جو کہ آپ کو جو ہے نا ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرتے ہوں، یا جو ہے نا اسی طرح کا فحش فلموں میں مگن رہنا یا یہ ٹوٹے وغیرہ دیکھتے رہنا۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یا انٹرنیٹ عام ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں اسی وجہ سے، تو یہ آپ کی سیکسول لائف کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر غیر فطری عمل جیسے کہ مسٹربیشن وغیرہ یا مشت زنی ہو گئی، یہ والی پرابلمز بھی آپ کو جو ہے نا ڈسٹروائے کرتی ہیں آپ کی سیکسول لائف کو۔ اور کچھ متعدی بیماریاں جیسے کہ شوگر، میدے کی بیماریاں اور جگر کی بیماریاں، یہ بھی چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اب ہم اس کا علاج ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے بلا جھجک اس چیز کو ڈسکس کریں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس کے اوپر شرمائیں بالکل بھی نہیں۔ ایک نارمل جیسے آپ بخار کی ہسٹری دیتے ہیں یا بلڈ پریشر، شوگر کی ہسٹری دیتے ہیں، اس کی بھی اسی طرح ہی ہسٹری دیں، تاکہ ڈاکٹر اچھی طرح سمجھ کے آپ کو پورا جو پریسکرپشن ہے وہ بتا سکے، اس کے بارے میں، ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا سکے آپ کو۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی خوراک میں وٹامن سی، جو کہ کسی بھی ترش فوڈ میں پایا جاتا ہے، فروٹس جو ہوتے ہیں ہمارے، جو کنو ہو گیا، سیب ہو گیا، ان کے اندر وٹامن سی، لیمن کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے، ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یا وٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں سیکون نام سے، تو ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈیلی کی 1 یا 2 ٹیبلٹ استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ زنک کا استعمال بڑھا دیں۔ زنک کا استعمال کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ زنک سیرپ آتے ہیں، جیسے زنکیٹ او ڈی کے نام سے آتا ہے یا زنپلیکس کے نام سے آتا ہے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈیلی کا 1 اسپون لے لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیلولر گروتھ آپ کی بڑھ جاتی ہے، اور سیلولر گروتھ جب بڑھتی ہے تو اس میں سارے سیلز بڑھتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے بلڈ ویسلز پینس کی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور سپرم کی جو ہے نا موٹیلٹی بھی بڑھ جاتی ہے، سپرم کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے اس سے، زنک کے استعمال سے۔ اس کے بعد آپ وٹامن ای کا استعمال کریں۔ وٹامن ای سارے جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ای ویون کیپسول بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈیلی کا 1۔
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیگل ایکسرسائزز کرنی ہیں۔ اب کیگل ایکسرسائز کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ پیشاب کرنے کے دوران کر سکتے ہیں، یعنی جب آپ پیشاب کرنے بیٹھیں تو جب آپ مڈ آف یورینیشن میں پہنچیں تو پیشاب کو روک لینا ہے فوراً، یعنی کہ جب میکسیمم فلو میں پیشاب جا رہا ہو تو آپ نے پیشاب کو روک لینا ہے۔ آپ نے اس پیشاب کو کم از کم 5 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ کے لیے روکنا ہے اور پھر اس کو کنٹینیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 2-3 سیکنڈ کے بعد پھر روک لینا ہے، پھر کنٹینیو کرنا ہے پیشاب کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے جو سیکسول آرگنز ہیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی طرف چلے جائیں گے کہ آپ کی مرضی ہوگی تو ایجیکولیشن ہوگی، ایجیکولیشن جیسے اخراج منی جس کو کہتے ہیں، وہ ایجیکولیشن آپ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز سے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں، کیونکہ تحقیق سے یہی ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ استعمال کرتے ہیں، چونکہ سگریٹ کیا کرتی ہے، جو اس کے اندر نکوٹین ہوتی ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ بلڈ ویسلز کو بلاک کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چونکہ یہ سارا اریکٹائل ڈس فنکشن آپ کا بلڈ ویسلز کے بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے یا بلڈ ویسلز کے اندر بلڈ کا زیادہ دیر نہ رکنے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جب بلڈ بلاکیج کی وجہ سے بلڈ ویسلز کے بلاکیج کی وجہ سے بلڈ نہیں پہنچے گا پینس تک تو وہ اس کی اریکشن بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے سگریٹ نوشی کو بھی ترک کر دیں، کم سے کم کر دیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں لنک اس کا آئی کارڈ میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سگریٹ نوشی آپ کیسے ترک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، فحش فلمیں اور یہ ٹوٹے وغیرہ ہیں اور جو ہے نا غلط خیالات اپنے دماغ کے اندر، ان کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ نارمل ایک لائف گزاریں، اچھی تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اپنے برین کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور فحش چیزوں سے دور رہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی نیند پوری کریں اور خشک خوراک رہیں، یعنی کہ اپنی اچھی خوراک استعمال کریں، گوشت کا استعمال تھوڑا زیادہ کر دیں اگر کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوا تو گوشت کا استعمال زیادہ کر دیں، خشک میوہ جات جو ہیں ڈرائی فروٹس ان کا استعمال زیادہ کر دیں۔ اسی طرح نیند اپنی کو پراپر کم از کم 7 گھنٹے کی نیند ضرور رکھیں، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو ایکسپلور کر کے۔ اور تیسری جو ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم سے میکسیمم شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شاید موٹیویشن آ جائے، اس سے وہ اپنے ڈاکٹر سے جا کے بات کریں یا کم از کم ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے، جو لوگ شائی ہیں، زیادہ شرمیلے ہیں، وہ بات نہ کرنا چاہتے ہوں، تو ان چیزوں کو جو ہے نا بروئے کار لا کے وہ اپنی اس پرابلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن سے متعلق یا لاس آف لیبیڈو یعنی کہ آپ کا دل ہی نہ کرنا سیکس کی طرف، ایسی کوئی پرابلمز ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کریں تو ہم جلدی سے جلدی آپ کو رپلائی بیک کریں گے آپ کے پرابلم کے سلوشن کے ساتھ۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔